کشمیر بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. ہمارے ہزاروں نوجوانوں کی شہادتیں، جس میں ہمارے ملک کے جوان بھی شامل ہیں جو وردی پہن کے یہاں آ کے شہید ہو گئے، اور ہمارے اپنے جموں کشمیر کے لوگ ہیں. تو ہمارے ہزاروں بچیاں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے. تو یہ زندہ مثال ہے. ہو سکتا ہے وہ شہید ہے، مگر وہ جو ہمارے قبرستان ہے وہ زندہ مثال ہے کہ مسئلہ کشمیر جو کا تو ہے. اور حال ہی میں جو الیکشن ہوئے اس میں بھی خاص کر نارتھ کشمیر کے لوگوں نے دکھایا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو بھولنے کے لیے تیار نہیں. جس طرح انہوں نے ایک شخص جس کے اوپر انہیں الزام لگایا کہ یہ حریت پسند ہے، یہ سیپریٹسٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ ٹیرر فنڈنگ میں انوالو ہے، اس کو کامیاب بنایا. اس کا مطلب ہے مسئلہ کشمیر ہے. اس لیے پی ڈی پی کی جو پالیسی ہے، جو مفتی صاحب کا ڈاکٹرین ہے، جو مفتی صاحب کا ویژن ہے، جس کی انہوں نے شروعات کی، اس کو ایک تو کئی لیڈر ہے وہ ویژن کی بات کرتے ہیں، وہ ایجنڈے کی بات کرتے ہیں، اور 70 سال سے سنا ہے ہم نے. مگر مفتی صاحب واحد ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے ایجنڈے کی بات کی اور اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا. چاہے وہ واجپئی جی تھے، چاہے ڈاکٹر منموہن سنگھ. ڈائیلاگ ہوا پاکستان کے ساتھ بھی، یہاں کے سیپریٹسٹ کے ساتھ بھی، راستے کھلے، راولا کوٹ بھی اور یہاں سے اوڑی بھی. تو اس لیے اسی کو ہم آگے چلانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ماننا ہے جموں کشمیر 370 کا معاملہ نہیں ہے. صرف جموں کشمیر اسٹیٹ ہوڈ کا معاملہ نہیں ہے، خالی جموں کشمیر الیکشن کا معاملہ نہیں ہے، نہ سیٹ شیئرنگ کا معاملہ ہے. اس کو کتنی سیٹیں اور مجھے کتنی سیٹیں. ہمارے لیے جموں کشمیر ایک زندہ مسئلہ ہے، ایک انسانی مسئلہ ہے، جس کو جیسے ہم نے پہلے بھی اس کے لیے ایک نقشہ دیا مفتی صاحب کے وقت میں، بات چیت کا، ریکنسیلیشن کا، یہاں بھی باہر بھی. مگر میں کہتی ہوں شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے ریکنسیلیشن کی، کیونکہ جو یہاں لوگوں کے اوپر دباؤ ہے، دوست ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے. تو اس لیے ہمارا جو آج کا یہ مینیفیسٹو ہے، اس میں ریکنسیلیشن ڈائیلاگ کے ساتھ ساتھ جو ایل او سی پہ ہمارا جو ٹریڈ ہے، ٹریول ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں. شاردا پیٹھ کی بات کر رہے ہیں، جو ہمارے کشمیری پنڈت ہمیشہ بار بار کہتے ہیں، جو لائن کے اس پار ہیں. ٹریڈیشنل روٹس جو سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا سے ہیں، ہم اس کے لیے سٹرائیو کریں گے، جدوجہد کریں گے. اور جو ہمارے لوگوں کا یہاں دم گھٹتا ہے، پی ایس سی، پی ایس اے، یو اے پی اے اور اینیمی ایکٹ، جس کے تحت آپ کسی بھی مذہبی رہنما کو، کسی بھی جرنلسٹ کو، کسی بھی پولیٹیکل سوشل ایکٹیوسٹ کو آپ اریسٹ کر سکتے ہیں. یہ جی ملک کا دشمن ہے، اس کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. اور جو ہمارے کافی لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے، ہم ان کے کیسز ریویو کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہائی وے پہ جو ہیرسمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. اور جو بات چیت پہ فریڈم آف ایکسپریشن، جہاں تک میڈیا کا سوال ہے، جو قدغن ہے، آپ بات نہیں کر سکتے کوئی اس وقت. آپ کو میرے خیال میں یہاں سے پہلے ویڈیو وہاں دکھانی پڑے گی سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ میں، آپ نے کیا ریکارڈ کیا، کیا دکھائیں گے، کیا نہیں دکھائیں گے. تو اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے. ہم زیادہ تو نہیں بولیں گے کہ انہوں نے بولا 200 ہم 300 نہیں، ہم وہی بولتے ہیں کہ 200 یونٹ الیکٹرسٹی ہم فری دینا چاہتے ہیں. جو 200 سے زیادہ کرے گا اس کو نہیں ہوگا وہ. اور جو ون ٹائم سیٹلمنٹ، جو پینڈنگ الیکٹرسٹی بلز ہوں گے، واٹر پہ جو ٹیکسز کو ابالش کرنا چاہتے ہیں، میٹرز نہیں لگنے چاہیے پانی کے لیے. اور جن گھروں میں جو غریب ہے، بلو پاورٹی لائن ہے، جن کے گھر میں 1 سے 6 لوگ ہیں، مفتی محمد سعید صاحب کی اسکیم ہم پھر انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو چاول ملتا ہے، ریشن ملتا ہے، وہ پورا نہیں پڑتا ہے. اسی لیے 12 سلنڈر جو غریب لوگ ہیں سال کے، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم. سٹیمپ ڈیوٹی جو میں نے اپنے ٹائم پہ ویمنز کے نام پہ جو پراپرٹی خریدی جاتی تھی، اس پہ میں نے سٹیمپ ڈیوٹی ختم کی تھی، جس کی وجہ سے کئی پراپرٹیز عورتوں کے نام پہ لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا تھا. انفارچونیٹلی اس وقت کے گورنر صاحب نے اس کو ختم کیا، ہم اس کو واپس لائیں گے. اور جو سوشل سیکورٹی ہے اس کو ہم ڈبل کریں گے، جو اولڈ ایج پینشن ہے، وڈو پینشن ہے، کافی ساری چیزیں ہیں. اور جو ہمارے ریسورسز ہیں،
فرسٹ رائٹ ٹو لوکلز، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر چیز پہ لیز ختم کرو گلمرگ میں، کیوں؟ باہر کے انسان کو لیز دینی ہے. ہوٹل کی لیز ختم کرو کیونکہ اڈانی امبانی کو لیز دینی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں فرسٹ رائٹ ٹو لوکلز ان آل گورنمنٹ ٹینڈرز، مائننگ کانٹریکٹس میں لوکلز کو. اور جو ہماری لیز ہے ہوٹلیئرز کی، مکان والوں کی، جس کو یہ ایک دم ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس میں بھی چاہتے ہیں کہ جو لوکلز ہیں ان کو فرسٹ پریورٹی ملے. KCC لون کو ہم ویو آف کرنا چاہتے ہیں فارمرز کے. مارکیٹ انٹرونشن اسکیم ہم لاگو کرنا چاہتے ہیں، جہاں جو سیب خود نیچے گرتا ہے اس کو سرکار خریدے واجب دام پہ. اور منڈیاں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہارٹی کلچر میں مفتی صاحب نے بہت کام کیا، ٹول ٹیکس معاف کیا، منڈیاں جگہ جگہ بنائی. جو ہائیبریڈ اسکیم ہے وہ انٹروڈیوس کی. پر ہم ہارٹی کلچر میں ایک کام یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو باہر سے سیب آتا ہے اس پہ ہم 100% امپورٹ ڈیوٹی لگانا چاہتے ہیں، تاکہ کم سے کم لوکلی جو یہاں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنا لوکل سیب جو ان کو سستا ملے باہر کے سیب کے مقابلے میں. اتنا سارا تو میں نہیں پڑھ سکتی، پر جو مجھ سے ہو سکتا ہے یوتھ ایمپلائمنٹ کے بارے میں. سب سے پہلے تو جتنی بھی ہمارے یہاں گورنمنٹ جابس اویلیبل ہے، ویکنسیز اویلیبل ہے، 1 سال کے اندر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور فاسٹ ٹریک ریکروٹ میں ان کی بھرتی کریں گے، اور صاف شفاف طریقے سے. جیسے پولیس میں بھرتی ہوئی تھی، جیسے رہبر تعلیم میں مفتی صاحب کے ٹائم میں بھرتی ہوئی تھی، 60,000 ڈیلی ویجر جن کو ہم ریگولر کرنے کے لیے ہم نے سب کچھ کیا تھا، وہ پینڈنگ ہے، اس کو ہم کریں گے. اولڈ پینشن اسکیم ہم دوبارہ لاگو کریں گے.